السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، صدقہ کسے کہتے ہیں؟ صدقے کو صدقہ کیوں کہا جاتا ہے؟ صدقہ کی شکلیں کیا ہوتی ہیں؟ صدقہ کے فائدے کیا ہیں؟ اور صدقہ نکالنے کا صحیح وقت کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے؟ ان تمام چیزوں پر آج میں گفتگو کروں گا۔ اسی طرح میت کی طرف سے صدقہ کرنے کا کیا حکم ہے، میت کی طرف سے صدقہ کرنے کی کیا شکلیں ہوتی ہیں، اس ساری موضوع پر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا۔ در حقیقت صدقہ صدق سے بنا ہے۔ صدق کے معنی ہوتے ہیں سچائی، صداقت۔ صدقہ چونکہ صدقہ دینے والے کے ایمان کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے اور اس کے اخلاص کی دلیل ہوتا ہے صدقہ، اس لیے صدقے کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ صدقہ کرنے والے کا دل مخلص ہوتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی رزاقیت پر اس کا یقین ہوتا ہے، اس وجہ سے صدقے کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ صدقے کی شکلیں کیا ہیں؟ صدقے کی مختلف شکلیں۔ سب سے اہم شکل تو وہی ہے جو زکوٰۃ کہلاتی ہے، یعنی اگر کوئی صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، تو سال میں ایک مرتبہ اس کو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ یہ بھی صدقہ ہے، جس کو صدقہ واجبہ کہا جائے گا۔ یہ ایک اعلیٰ شکل ہے۔ بہت سے لوگ صدقہ خیرات تو کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں بہت دیتا ہوں اور بہت خرچ کرتا ہوں، لیکن حساب لگا کر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ کچھ بھی فائدہ نہیں، کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حساب لگا کر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا یہ صدقہ کی ایک شکل ہے اور اعلیٰ شکل ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی مدد کرنا، غریب کی مدد کرنا، کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، اور بھی شکلیں ہیں، یہ ساری شکلیں صدقے میں آتی ہیں۔ اس کو صدقات نافلہ کہا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کے بعد آپ جو بھی کسی غریب کو دیتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، وہ صدقات نافلہ میں آ جاتا ہے۔ اور صدقات نافلہ کی بہت سی شکلیں ہوتی ہیں۔ اپنے عزیز قریب کو دینا، اپنے گھر پر خرچ کرنا، خود اپنی ذات پر، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا، یہ بھی صدقے کی ایک شکل ہے۔ صدقے کی شکلیں بہت ساری ہیں۔ مثلاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بہت سی شکلیں بتائی ہیں۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ بے شمار شکلیں۔ کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا دینا، کسی کا روزہ افطار کرا دینا، سب صدقے کی شکلیں ہیں۔ تو یہ ساری ہی شکلیں ہیں، اور ان میں ایک شکل وہ ہوتی ہے کہ مال کے ذریعے سے کسی کی مدد کی جاتی ہے۔ صدقے کے فائدے کیا ہیں؟ صدقے کے بے شمار فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ صدقے کا یہی ہے، سب سے بڑا فائدہ صدقے کا یہ ہے کہ بری موت سے حفاظت ہوتی ہے۔ بری موت سے اللہ پاک صدقے کی برکت سے حفاظت فرماتے ہیں۔ رزق میں برکت ہوتی ہے، بیماریاں اور آفات دور ہوتی ہیں۔ سلف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ صدقات کے ذریعے سے، صدقے کے ذریعے سے اپنا علاج کرتے رہے ہیں۔ صدقے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ صدقے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر اللہ نے مال عطا کیا ہے تو حساب لگا کر سال میں زکوٰۃ ضرور ادا کرے۔ اپنے پورے مال کا حساب لگائے، علماء کرام سے معلوم کرے کہ اس کے مال میں کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور پھر وہ حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرے۔ اس کے بعد جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے اس کو اپنی ذات پر خرچ کرے، اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، بیوی بچوں پر خرچ کرے، اعزاء اقارب پر خرچ کرے۔ اور اس کے بعد پھر جو اور بھی ضرورت مند ہیں، مانگنے والے آتے ہیں، سائل ہیں، محروم ہیں، اس کے مقابلے میں ان سب کو بھی حسب استطاعت، حسب توفیق دیتا رہے۔ کسی کو جھڑکے نہ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو جھڑکا نہ کرو، سب کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، جتنی اس کی استطاعت ہے۔ نہ بہت زیادہ صدقہ کرے کہ پریشان ہو جائے، اور نہ بالکل جیب پکڑ کر بیٹھے، ہاتھ روک کر بیٹھے، بالکل بھی نہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ قرآن پاک میں یہ مضمون بہت آیا ہے کہ اعتدال کے ساتھ، نہ بہت زیادہ اور نہ بہت کم۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ اعتدال کے ساتھ تمہارے بیوی بچے، تمہارے گھر بار کے لوگ، تمہارے اعزاء اقارب، تمہارے اپنے یہ مالدار رہیں، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ غریب ہو جائیں اور تم سارا مال صدقہ کر دو۔ اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ تھوڑا سا مال، تھوڑی سی چیز ہم کیا صدقہ کریں، یہ خیال بالکل نہیں آنا چاہیے۔ اللہ پاک کے یہاں کیفیت دیکھی جاتی ہے، یعنی دل کا حال دیکھا جاتا ہے۔
کمیت نہیں دیکھی جاتی، مقدار نہیں دیکھی جاتی۔ آپ 1 روپیہ 2 روپیہ جتنا ہو صدقہ کریں، اس کا اجر انشاءاللہ آخرت میں انسان دیکھے گا، بندہ دیکھے گا، اور اس کے بعد وہ بہت خوش ہوگا اور تمنا کرے گا کاش میں نے اور بھی صدقہ کیا ہوتا۔ قیامت میں آدمی تمنا کرے گا کہ مجھے پھر سے دنیا کی طرف لوٹا دیا جائے اور ہم وہاں پہ اچھے اچھے اعمال کریں، اور بطور خاص جس عمل کا ذکر کیا گیا ہے اس کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ صدقہ کرے۔ علماء کرام نے مطلب لکھا ہے اس کا کہ آخر وہ صدقہ ہی کرنے کی خواہش کیوں کرے گا؟ وہ اس وجہ سے کہ وہاں پر صدقے کے بدلے میں بڑا انعام اللہ کی طرف سے دیکھے گا، تو اس کی تمنا ہوگی کاش مجھے ایک موقع اور ملتا اور میں پلٹ کر جاتا دنیا کی طرف اور اچھے اچھے اعمال کرتا اور بطور خاص صدقہ کرتا۔ لہٰذا جتنا بھی آپ کے پاس ہے اور جتنی آپ کی طاقت ہے اس میں سے آپ صدقہ کریں، مقدار نہ دیکھیں، بس اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کریں۔ خفیہ صدقہ کریں، علانیہ صدقہ کریں، کبھی ظاہر کر کے دیں، کبھی چھپا کر دیں۔ جو شخص اس طرح چھپا کر دیتا ہے دائیں ہاتھ سے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، وہ شخص قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، جس دن عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ فضیلت ہے، اور علانیہ بھی دے سکتا ہے کہ اس میں دوسروں کو رغبت ہوتی ہے۔ قرآن میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ صدقے کا صحیح وقت کیا ہے؟ یاد رکھیے، صدقے کا صحیح وقت صرف رمضان نہیں ہے۔ صدقے کا صحیح وقت وہ ہے کہ جب آپ کو کوئی ضرورت مند مل جائے، یا جب آپ کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، تو آپ صدقہ کریں، لوگوں کی ضرورت پوری کریں۔ وہی صحیح وقت ہے۔ صدقہ کرنے کے لیے رمضان کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ رمضان میں بھی صدقہ کریں، اس لیے کہ رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ملتا ہے، اور پھر جیسا اخلاص ہوتا ہے اس کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید انعام بڑھاتے ہی چلے جاتے ہیں۔ لہذا رمضان میں بھی صدقہ کریں، لیکن رمضان کے انتظار میں صدقہ روکے نہ، بلکہ صدقہ کرتا رہے، ہر موسم میں صدقہ کرتا رہے، اور اپنے اوپر، اپنے اعزاء اقارب، اپنے گھر والوں پر اور ضرورت مندوں پر خرچ کرتا رہے۔ کوشش کرے کہ بچوں سے صدقہ دلائے، تاکہ بچوں کے اندر یہ عادت مضبوط ہو اور ان کے اندر دوسروں کی مدد کا جذبہ پیدا ہو۔ خود بھی دے، اپنے بچوں کے ذریعے سے صدقہ دلائے، یہ مزاج بنائے اپنے بچوں کا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ غریب کو آپ حقیر نہ جانیں، بلکہ اس کا احسان مانیں کہ اس نے آپ کی زکوٰۃ قبول کر لی، اس نے آپ کا صدقہ لے لیا۔ یہ سب اللہ کی تقسیم ہے۔ یہ مال و دولت کا ہونا، یہ غربت، یہ عمارت، یہ امیری، یہ غریبی، سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو ہم اس کا شکر ادا کریں، اور جن جگہوں پہ مال خرچ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، تلقین کی گئی، وہاں پہ مال خرچ کریں۔ غریبوں کی ہم مدد کر رہے ہیں تو اپنا مال تھوڑی دے رہے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں دیا تھا، ہم نے اس کی مدد کر دی، اس کا حق اس تک پہنچایا ہے۔ آپ نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا ہے، کسی غریب پر کوئی احسان آپ نے نہیں کیا ہے۔ آخری چیز، میت کی طرف سے صدقے کی کیا صورت ہوگی؟ یقیناً میت کی طرف سے صدقہ کرنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بیان فرمایا ہے، اس حدیث کا میں حوالہ دوں گا، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال بند ہو جاتے ہیں، اس کا نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے، لیکن 3 چیزوں کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، دوسری چیز ہے علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسری چیز ہے نیک اولاد جو اپنے رخصت ہو جانے والے باپ کے لیے، دنیا سے چلے جانے والے باپ کے لیے دعا میں ہاتھ اٹھائیں۔ تو صدقہ جاریہ، میت کی طرف سے صدقہ کرنا، یعنی کچھ بھی آپ صدقہ کریں، اس میں نیت یہ کر لیں کہ اس میں ہمارے مرحوم والد کو، والدہ کو، یا اور بھی جو اعزاء اقارب ہیں، اساتذہ ہیں، ان کو ثواب پہنچ جائے۔ اس سے اچھا کچھ نہیں ہوگا، آپ کے ثواب میں بھی انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی، اور میت کو بھی اس کا ثواب پہنچ جائے گا۔ تو میت کی طرف سے بھی صدقہ کرنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ کوئی صدقہ جاریہ ہو جائے، یعنی ایسی چیز کا انتظام کر دیں جس کا فائدہ لوگوں کو مسلسل ملتا رہے، اور نیت یہ رہے کہ اس کا ثواب میرے مرحوم کو پہنچے، مرحوم عزیز کو پہنچے، میرے والد میری والدہ کو پہنچے۔ یہ ویڈیو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، کمنٹ ضرور کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔